اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال. احکام نماز کے سلسلے میں یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج میں سجدے کے مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں. اسی سجدے کی مناسبت سے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ رات کی آیت ہے، اور آیت کا نشان ہے 15. ارشاد رب العزت ہوا للہ یسجد من فی السماوات والارض. اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے ہر وہ جو زمین میں ہے اور ہر وہ جو آسمان میں ہے. من فی السماوات و من فی الارض طوعا و کرہا. کچھ اپنی مرضی سے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، و کرہا کچھ مجبوری کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور ان کا سایہ بھی صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہے. اس آیت میں علماء نے اشارہ کیا للہ یسجدو، کہ یہ آیت حصر کا معنی دیتی ہے. اس حصر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عربی گرامر کے لفظ ہے لہٰذا حصر آپ نہیں سمجھیں گے. ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے، خالص خدا کے لیے سجدہ. ہر اس انسان کا اور کائنات کے ہر ذرے کا اللہ کے لیے ہی سجدہ ہے. لہٰذا ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مکتب تشیع میں یہ نظریہ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، ہمارے مجتہدین نے ہمیں دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے. لہٰذا سجدے کے مسائل کے آغاز میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. جب سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے تو پھر بعض مومنین جب انہیں زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، مقامات مقدسہ کی زیارات کا، وہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا کربلا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا اسی طریقے سے امیر المومنین کے اور جہاں کہیں بھی، تو یہ زائرین، یہ مومنین وہاں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہیں چوکھٹ پر. بعض مومنین کی بات کر رہا ہوں. یہ سجدہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر یہ سجدہ کیا ہے؟ آیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ مجتہدین نے لکھا اگر یہ سجدہ شکر کے عنوان سے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، مگر سجدہ شکر ہے کہ پروردگار تو نے مجھے توفیق دی کہ میں امام کی بارگاہ میں امام کی زیارت کے لیے یہاں پہنچا، یہ تیرا شکر ہے، اور سجدہ شکر کی نیت سے یہ سجدہ بجا لا رہا ہے تو یہ جائز ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور نیت سے سجدہ یہاں جائز نہیں ہے. لہذا سجدے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پروردگار نے جو ملائکہ کو حکم دیا، پہلا حکم یہ تھا کہ سجدہ کریں. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس میں روح ڈال دوں گا تو تم ان کے لیے سجدہ کرو. تو سجدہ اسلام کی نگاہ میں عبادات میں سے سب سے اہم ترین عبادت ہے، سب سے اہم ترین عبادت ہے. اسی لیے میں نے کہا
کہ جناب آدم کو فرشتوں کے لیے جو پہلا حکم ملا ہے سجدے کا ملا ہے، پھر یہاں بھی آپ کہیں گے سجدہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اب ہماری گفتگو تفسیر پر نہیں ہے، ہمیں تو مسائل بیان کرنے ہیں، مگر بات تو ضمناً بیان کر دوں کہ یہ جو فرشتوں نے جناب آدم کے لیے سجدہ کیا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب یعقوب اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب مصر میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ سجدے میں گئے۔ جناب یعقوب کا اور خاندان کے دوسرے افراد کا جناب یوسف کے لیے جو سجدہ تھا، اسی طریقے سے ملائکہ کا جناب آدم کے لیے جو سجدہ تھا، یہ سجدہ کون سا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے، تعظیم کے لیے سجدہ، یہ سجدہ شکر ہے۔ یہیں سے مجھے دلیل ملتی ہے وہ جو میں نے ابھی کہا کہ آپ زری پر جا کر سجدے شکر کرتے ہیں تو یہ سجدہ جائز ہے، کیونکہ جناب آدم کے لیے سجدہ شکر تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ جناب یوسف کے لیے سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ شکر تھا، ورنہ اصل سجدہ اللہ کے لیے، یہ بات وہاں تک واضح ہے۔ تو میں نے کہا عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت سجدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں سجدہ واحد وہ عبادت کا حصہ ہے جس میں انسان کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے، واحد ہی عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں کہ انسان نماز کے عام حالات میں ممکن ہے اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا ہو جائے، کوئی دماغ میں دل میں کوئی خیال آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور ہوتا ہے عموماً عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے۔ مگر میں آپ کے لیے تجربہ بتا رہا ہوں، آپ سجدے میں جائیں، ہر طرح کے خیال سے وسوسے کو آپ بھول جائیں گے۔ سجدے میں صرف اور صرف آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ تجربہ کیجئے۔ آپ سورہ علم پڑھتے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ تشہد میں ہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی خیال ہو، مگر جب سجدے میں جاتا ہے انسان ہر طرح کے خیالات کو بھول جاتا ہے، صرف اللہ کا تصور، اللہ اکبر۔ اور خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہونے کا سب سے بہترین جو عبادت کا حصہ ہے وہ سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ائمہ معصومین علیہ السلام بہت طولانی سجدہ کرتے تھے، بہت طولانی سجدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بزرگان اور علماء کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ ان کا سجدہ طویل ہوا کرتا تھا، وہ سجدہ طولانی کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مجھے مسائل بیان کرنے ہیں اس لیے میں یہاں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا سجدے کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کے 7 اعضاء زمین پر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعضائے سبعہ، 7 اعضاء زمین پر ہوتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ لہٰذا آج کے مسائل کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا، پیشانی کے مسائل، دونوں ہاتھوں کے زمین پر رکھنے کے مسائل اور دونوں انگوٹھوں کے زمین پر رکھنے کے مسائل۔ آپ کہیں گے 2 گھٹنے بھی تو زمین پر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ گھٹنوں کے مسائل میں اس لیے بیان نہیں کروں گا، جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں زمین پر ہوں گے تو گھٹنے اب زمین پر ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر واجب اور مستحب نماز میں ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرتا ہے، اور یہ دونوں سجدے مل کر ایک رکن کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک رکعت میں اگر کسی انسان نے جان بوجھ کے یا غلطی سے 2 سجدے کم کیے تو نماز باطل ہے، اگر غلطی سے 2 سجدے زیادہ کیے تو نماز باطل ہے، مگر ایک سجدہ کم ہوا یا ایک سجدہ زیادہ ہوا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ یہ ایک سجدہ کم اور زیادہ ہونا جان بوجھ کے نہ ہو، غلطی سے ہو۔ اس لیے کہ نماز کے کسی بھی افعال میں جان بوجھ کے کسی فعل کو کسی کام کو زیادہ کرے کم کرے نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سہون ہے، اگر سہون ایک سجدہ کم ہوا نماز صحیح ہے،
سہون ایک سجدہ زیادہ ہوا نماز صحیح ہے، البتہ وہ جو ایک سجدہ کم ہوا ہے اس کے بدلے میں بعد میں سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ اب یہ سجدے سہو کا طریقہ اور اس کا مسئلہ وہ انشاءاللہ وقت ملا تو آخر میں ہم بیان کریں گے۔ یہ مسئلہ اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا زمین میں سجدے کی حالت میں 7 اعضاء زمین پر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان نے اپنے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھا مگر پیشانی زمین پر نہیں ہے، کیا یہ سجدہ کہلائے گا؟ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اب اس کیفیت کو، اس صورت کو بدل دیتے ہیں۔ پیشانی زمین پر ہے، ان باقی 6 اعضاء میں سے سب کے سب زمین پر نہیں ہیں، یا بعض ہیں اور بعض نہیں ہیں، سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی سجدہ ہو گیا۔ اب سجدہ تو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو چند اعضاء زمین پر نہیں تھے، اس کا ایک ہاتھ زمین پر نہیں تھا، ایک پاؤں زمین پر نہیں تھا، یا دونوں ہاتھ زمین پر نہیں تھے، اس کی کیفیت کیا تھی؟ جان بوجھ کے یا سہون؟ اگر جان بوجھ کے ہے تو میں نے پہلے مسئلہ بیان کر دیا، واضح ہے۔ اگر سہون کسی انسان نے ایک یا ایک سے زیادہ اعضاء پیشانی کے علاوہ زمین پر نہیں رکھا ہے تو اس کا سجدہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ پیشانی زمین پر ہے اور اس نے ذکر نہیں پڑھا ہے، غلطی سے سر اٹھا لیا، پھر بھی سجدہ ہو گیا، سجدہ شمار ہوگا۔ یہاں پر ذکر نہیں پڑھا ہے، ذکر پڑھنے کے لیے دوبارہ سجدے میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب اسی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہیں پر ہی سن کے چلیے، اگرچہ اس کا نمبر تھوڑا بعد میں تھا مگر میں یہی بیان کر دوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہم سجدے میں گئے، پیشانی سجدگاہ پر لگتے ہی بے اختیار ہمارا سر اوپر اٹھ جاتا ہے، کبھی کبھار یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب جب پیشانی سجدگاہ پر لگی، بے اختیار سر اٹھا، باقی اعضاء زمین پر ہیں، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ذکر تو پڑھا نہیں ہے، بے اختیار جو سر اٹھا ہے، ابھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سر کو روک لیں، دوبارہ زمین پہ جانا نہ دیں، باقی اعضاء کو بھی اٹھا لیں، یہ آپ کا ایک سجدہ ہو گیا ہے، ختم، سجدہ ہو گیا۔ یہ آپ نے ذکر نہیں بھی پڑھا، یہ سجدہ ہے۔ لیکن جس بے اختیاری کیفیت میں سر اٹھا تھا، اسی بے اختیاری کیفیت میں سر دوبارہ زمین پر جا کے لگ گیا، سجدگاہ میں لگا، تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ چونکہ بے اختیاری طور پر گیا ہے، لہٰذا یہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ آپ ذکر پڑھیں، سجدے کا ذکر مکمل کر کے پھر آپ سر کو اٹھا لیں۔ یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں پیشانی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، سارے اعضاء زمین پر ہیں، سارے اعضاء زمین پر ہیں، ذکر سجدہ مکمل ہونے سے پہلے، ذکر بھی پڑھ رہا ہے مگر ذکر سجدہ مکمل ہونے سے پہلے اس نے سہون غلطی سے بھول کر اپنا سر اٹھا لیا، سجدہ ہو گیا، دوبارہ نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں اسی مسئلے کو آگے بیان کرنے سے پہلے، جس چیز پر سجدہ کرنا فقہ جعفریہ میں جائز ہے وہ کیا ہے، اور جن چیزوں پر سجدہ ممنوع ہے وہ کیا ہے۔ میں کرتا ہوں میں ذرا اس مسئلے کو ابھی مکمل کروں۔ دیکھیے ایک قانون کلی ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ سجدہ جائز ہے ان تمام چیزوں پر جو زمین کا حصہ ہے یا زمین سے اگنے والی چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ یہ قانون کلی ہے۔ میں نے کہا زمین کا حصہ ہے، جس کو زمین کہتے ہیں، چاہے وہ ریت ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کنکری ہو، زمین ہے، اس پر سجدہ ہے۔ یا زمین سے اگنے والی چیزیں، شرط یہ ہے کہ یہ اگنے والی چیز کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہو، بس۔ اس قانون کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تو سارے مسائل حل ہیں۔ لہٰذا لکڑی پر سجدہ ہے، درخت کے پتے پر سجدہ ہے، گھاس بھوس پر سجدہ ہے، مگر گندم کے دانے پر سجدہ نہیں ہے، مگر چاول کے دانے پر سجدہ نہیں ہے، مگر کپاس پر سجدہ نہیں ہے،
کپڑے پر سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، انہیں پہننے اور کھانے پینے میں استعمال کی جاتی ہیں، ان پر سجدہ نہیں ہے۔ تو برادران اہل سنت کے ہاں کپڑے پر بھی سجدہ ہے، ہمارے ہاں کپڑے پر سجدہ نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ اب اس کی دلیل کی طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں مسائل بیان کر رہا ہوں، مگر میں آپ کی دلچسپی کے لیے صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں، بس آگے نہیں۔ وہ یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کیوں، کپڑے پر سجدہ کیوں نہیں؟ دلیل کے طور پر ہمارے علماء نے بیان کیا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ایک حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو جائے سجدہ قرار دی گئی ہے، بنایا گیا ہے، اور جائے طہارت۔ یہاں سجدہ سے مراد، مسجد سے مراد سجدہ کرنے کی جگہ بھی ہے، زمین میرے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہے اس میں، اور طہارت، اس طہارت سے مراد وہی تیمم ہے۔ تو یہاں لفظ زمین استعمال ہوا ہے، اور زمین میں یہی چیزیں ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، کنکر ہے، پتھر ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور یہی گھاس پھوس زمین کا حصہ ہے۔ مگر آپ کہیں گے کہ پھر کپڑے پر سجدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری مکتب میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کچھ اہم مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہی بھی ہے کہ یہ جو سجدے میں ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں، کپڑے پر سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل بھی ہے۔ دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اگرچہ انہوں نے بہت ساری دلائل دی ہیں۔ پہلی روایت انہوں نے بیان کی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی، صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ جی ہاں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، اور روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتا تھا، گرمی کا موسم تھا، اور ایسے میں زمین میں جہاں میں سجدہ کرتا تھا وہاں کنکریاں تھیں، سنگ ریزہ، یعنی پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ گرمی کی وجہ سے یہ سنگ ریزے، یہ پتھر کے ٹکڑے گرم ہو جاتے تھے، لہٰذا میں یہ کرتا تھا کہ پہلا سجدہ سے جب میں سر اٹھاتا تھا تو کنکریاں اٹھا کے میں ہاتھ میں رکھتا تھا تاکہ ان کی تپش کچھ کم ہو جائے، اور دوسرے سجدے میں جب میں جاتا تھا تو وہ سنگریزے میں زمین پر رکھتا تھا اور سجدہ کرتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا پیغمبر کے اقتداء میں جابر بن عبداللہ انصاری جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سنگریزے پر سجدہ کرتے تھے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت انہوں نے بیان کی انس بن مالک کی، یہ بھی بہت ہی پائے کے راوی ہیں، صحابی پیغمبر ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سنگریزے تھے میں ہاتھ میں اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا تاکہ ان کی تپش کچھ کم ہو جائے، اور جب میں سجدے میں جاتا تھا تو سنگریزہ زمین پر رکھ کر پھر میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے پر سجدہ جائز نہیں ہے مکتب تشیع میں، مگر کیا کبھی کپڑے پر سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس بھی ہے، ہاں ایک صورت ہے۔ عام طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے درمیان میں سجدگاہ ہماری ادھر ادھر ہو جاتی ہے، یہ اکثر مسائل ہیں۔ مساجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے چلتے ہیں سجدگاہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوا چلتی ہے سجدگاہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اب یہ مومنین کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے کہ یہاں سجدہ کیا کریں۔ جب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مومنین مسئلے کی عدم آگاہی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جو شرعی حکم ہے اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں میں بیان نہیں کروں، آپ سب نے دیکھا ہے، کچھ لوگ اپنی ہتھیلی کو آگے کرتے ہیں یا کچھ دوسرے مسائل ہیں، مگر میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اب ادھر مسئلہ یہ ہے کہ سجدگاہ گم ہو گئی، آپ کے اطراف میں، آپ کے قریب میں کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، کوئی کاغذ،
टिश्यू पेपर या दूसरा कोई पत्थर या मिट्टी कोई चीज़ है तो आप उस पर सजदा करें। अगर फर्ज मिसाल कोई और चीज़ आपके पास नहीं है सजदा करने के लिए, तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आप कहीं सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो सड़क का जो तारकोल है उस पर सजदा करें, ये भी ज़मीन का हिस्सा है। अगर ये भी मुयस्सर नहीं है, घर में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कहाँ से तारकोल आएगा इधर, तो मुमकिन ही नहीं, तो आप कपड़े पर सजदा करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या मैं नमाज़ तोड़ दूँ, मेरे पास वक्त ज़्यादा है, मैं नमाज़ तोड़ के दोबारा सजदगाह का इंतज़ाम करूँ और नमाज़ दोबारा पढ़ लूँ। मुज्तहिद कहते हैं कि नहीं, नमाज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ चूँकि मजबूरी है इसलिए आप कपड़े पर ही सजदा करें। अगर कपड़े पर भी सजदा नहीं हो सकता है तो किस पर करें? फिर फरमाते हैं अगर कपड़ा भी आपके लिए मुयस्सर नहीं है, वहाँ पर सजदा नहीं हो सकता से मुराद यानी कपड़ा भी आपके पास नहीं है, कोई ऐसी कैफियत है कपड़ा नहीं है आपके लिए सजदगाह के सामने रखने के लिए, तो फिर दूसरी कोई चीज़ जो भी जिसमें आम हालत में सजदा जायज़ नहीं है उस पर आप सजदा कर सकते हैं। तो ये मसला मैंने आपको बयान कर दिया। हाँ, अब इसमें एक और मसला है, वो ये है कि संग मरमर जायज़ है सजदा करना। इसी तरीके से ये जो हमारे यहाँ पक्की ईंट है, जो पंजाब वगैरह में जो ईंटें होती है और भट्टी में जो पका के ईंट बना, इस पर सजदा जायज़ है। इसी तरीके से मटका जो हमारे यहाँ आता है, अगर ये टूट जाए तो इसका टुकड़ा, इस पर सजदा जायज़ है। मगर सवाल ये है कि टाइल पर सजदा जायज़ है या नहीं है, जो ज़्यादातर मकानात में और जगहों पर टाइल मिलता है। तो ये मसला जहन में रखें। आयतुल्लाहुल उस्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के मुताबिक टाइल में सजदा जायज़ नहीं है, वो सजदा मना करते हैं। लेकिन रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं टाइल पर आप सजदा कर सकते हैं। जो रहबर के मुक़ल्लिदीन हैं वो टाइल में सजदा कर सकते हैं, लेकिन आगे सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। ये बात यहाँ तक वाज़े हुई है। तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। सजदे के जो पेशानी के मसाइल थे वहाँ से आगे चल के हम आते हैं दोनों हाथों के मसाइल तक। सबसे पहले तो ये है कि इंसान के दोनों हाथ अंगुलियाँ मिली हुई हों और अपने कानों के बिल्कुल सीधे नीचे ज़मीन पर रखें, अंगुलियों के सिरे रूब क़िबला हो, इस तरीके से आप सजदा करें। अगर कोई इंसान मजबूर है, वो हाथों को ज़मीन पर नहीं रख सकता है, या उसके हाथ ही नहीं है, या कोई बीमारी है, या कोई परेशानी है, या कोई मजबूरी है, तो क्या करेगा? तो हाथ की हथेलियाँ नहीं रख सकता है, हाथ की पुश्त को ज़मीन पर रखें। पुश्त भी रखना मुमकिन नहीं है, बाज़ दफ़े ये कैफियत हो जाती है, कोई ज़ख्म है या कुछ कैफियत है, तो आप कलाइयों को ज़मीन पर रखें। अगर आप कलाई भी नहीं रख सकते हैं तो आप कोहनियों को ज़मीन पर रखें, और अगर कोहनी भी मुमकिन नहीं है तो कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा ज़मीन पर लग सकता है। बाज़ अफराद को आपने देखा होगा उनके बाजू यहाँ से कटा होता है। अब ये लोग क्या रखें? जितना बाजू उसका बचा हुआ है वो ज़मीन पर रखते हैं, सही है उनका सजदा। तो ये मसला अगर वाज़े हो गया है तो अब हम चलते हैं अगले मसले की तरफ, वो है पाँव के दोनों अंगूठों को ज़मीन पर रखना। आम हालात में ये है कि सिर्फ अंगूठा ज़मीन पर होना चाहिए, बकिया अंगुलियां ज़मीन पर ना हो, यह आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है। लेकिन इसी में रहबर मुअज़्ज़म का फतवा ये है कि अगर अंगूठे के साथ उंगलियां भी ज़मीन पर लगी हैं तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। ठीक है, यानी वो नहीं कहते हैं कि आप अंगुलियां रखें, बेहतर तो ये है कि आपको अंगूठा ही रखना है। अगर किसी ने अंगूठे के साथ अंगुलियां भी रख दी ज़मीन पर तो नमाज हो जाएगी, हर्ज नहीं है। लेकिन फिर यही मसला है कि कोई इंसान किसी बीमारी मजबूरी की वजह से अंगूठा नहीं रख सकता है तो क्या करेगा? फिर अंगुलियां रखें। अंगुलियां भी नहीं रख सकता है, पाँव की अंगुलियां भी ज़मीन पर नहीं रख सकता है, कोई बीमारी है, मजबूरी है, परेशानी है, तो पाँव का बकिया हिस्सा जो भी मुमकिन है वो ज़मीन पर रखें और सजदा करें मजबूरी की हालत में। अब यहाँ छोटा सा एक मसला जो आगे सिस्तानी के हवाले से है, वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स के पाँव के नाखून लंबे हों, क्योंकि उनके यहाँ शर्त है कि अंगूठा ही ज़मीन पर लगना चाहिए, नाखून नहीं लगने चाहिए। अगर किसी के पाँव के नाखून लंबे हैं, इन नाखून के लंबे होने की वजह से अंगूठा ज़मीन पर नहीं लगा है,
اور اس نے کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں، 1 نماز 2 3 4 کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا حصہ ہوگا؟ تو آگے سستانی فرماتے ہیں ناخن لمبے ہونے کی بنا پر انگوٹھے زمین پر نہ لگے تو نماز باطل ہے۔ اچھا، تو جو نماز پڑھ چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں جس شخص نے کوتاہی اور مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ حساس معاملہ ہے یہ، یعنی ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جاہل مقصر، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں مسئلہ معلوم کر سکتا تھا، میں توضیح المسائل کھول کے دیکھ سکتا تھا، میں کسی سے پوچھ سکتا تھا، میں نے پوچھا نہیں، نماز کے مسائل میں نے معلوم نہیں کیے، میں نے نماز کے مسائل پڑھے نہیں، اور مجھے پتہ نہیں تھا، میرا ناخن لمبا تھا، انگوٹھا نہیں لگا، ناخن زمین پر لگتا رہا، میں نماز پڑھتا رہا، تو میری جتنی نمازیں اس کیفیت میں پڑھی ہے میں نے، وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اسی لیے یہ برادر ابھی میرے یہاں کرسی میں آنے سے پہلے اعلان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں یہاں، اس نماز کے مسائل سے آگاہی حاصل کریں، اس لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسائل اگر آپ کو یاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عبادت میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئے گی۔ لہٰذا ہر مجتہد نے اپنی توضیح المسائل کے شروع میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ روز مرہ کے وہ مسائل جو اس کی زندگی میں اس کے لیے پیش آتے ہیں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، چاہے اس کے کاروبار کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، جو بھی مسائل، عام زندگی میں جو مسائل اس کے لیے درپیش ہیں، ان مسائل کا سیکھنا، سمجھنا واجب ہے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی عبادات صحیح ہو جائیں، کیوں؟ تاکہ آپ کے معاملات صحیح ہو جائیں، تاکہ آپ کو دوبارہ یہ نماز دوبارہ پڑھنی نہ پڑے۔ یہی چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، ناخن کا مسئلہ ہے، مگر چونکہ آپ کی کوتاہی تھی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس سے بچنے کے لیے نماز کے مسائل سے آگاہی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ آپ برادران کی سمجھ میں آ گیا ہے تو سوال کیا تھا میرے محترم نے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے سے اٹھ جائے، جو میں بیان کر چکا تھا، مگر ہمارے محترم نے مجھ سے سوال کیا، میں اس مسئلے کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی طرف جانے نہ دے، یعنی روک لے اپنے آپ کو، دوبارہ سجدے کی طرف نہ جائے پیشانی میری، یہ میرا ایک سجدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ پہلے سجدے میں کیفیت ہے تو اب آپ کو روک کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے سجدے میں کیفیت ہوئی ہے تو ابھی آپ کے سجدے مکمل ہو گئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس نے سجدے کا ذکر پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، بے اختیار اڑ گئی ہے، ابھی اس نے ذکر کہاں پڑھا، سجدہ اس کا ہو گیا ہے، یہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ اسی مسئلے کی دوسری کیفیت، سر تو اٹھا لیکن سر کو روک نہ سکا، بے اختیار اٹھا تھا، روک نہیں سکا، بے اختیار دوبارہ چلا گیا، اور بے اختیار دوبارہ سجدے کی جگہ پر پہنچ گیا، تو یہ ایک سجدہ شمار ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ لگ کر اٹھا، سر دوبارہ چلا گیا، یہ دونوں ٹکر کو ایک سجدہ مانا جائے گا، اس لیے کہ جو واپس گیا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے ایک سجدہ شمار ہوگا۔ لیکن اگر واجب ذکر ادا نہ کیا ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب ذکر ادا کرے اس دوسری دفعہ جانے کے بعد، جب دوسری دفعہ اس کا سر زمین پر گیا ہے۔ یہ مسئلہ واضح؟ اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ قالین، کپڑا، کارپیٹ، جائے نماز، اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ سجدگاہ گم ہو گئی، مجبوری تھی، آپ نے سجدہ کر لیا قالین اور کارپیٹ پر۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے انسان جب عمرہ اور حج پہ چلا جاتا ہے تو وہاں یہ مسائل پیش آتے ہیں، یا آپ کسی اور جگہ یعنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے سجدگاہ دستیاب نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تقیہ کی ہے، تقیہ والی کیفیت میں تو جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، ادھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ مکہ مدینہ حج اور عمرہ کے دوران اگر وہاں آپ کے لیے، چونکہ مسجد نبوی میں قالین بچھے ہوئے ہیں،
مسجد الحرام میں قالین بچھے ہوئے ہیں، البتہ صحن کعبہ میں سنگ مرمر ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام یا اسی طریقے سے مکہ مدینے کی دیگر دوسری مساجد میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے سجدگاہ دستیاب نہیں ہے، تو وہاں پر اجازت ہے کہ قالین جو بچھا ہوا ہے اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے۔ تو اب میں آتا ہوں آخر میں نے کہا تھا کہ وہ آدمی جس کا ایک سجدہ کم ہوا ہے وہ بعد میں سجدہ سہو کرے گا۔ اب پہلے مسئلہ میں نے بیان کیا تھا، اگر غلطی سے کسی نماز میں کسی رکعت میں کسی کا ایک سجدہ کم ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس سجدے کے لیے بعد میں سجدہ سہو کرے گا۔ عموماً یہ سجدہ سہو کا مسئلہ مومنین پوچھتے رہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو آج سجدہ سہو کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ سجدہ سہو کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد جس چیز کے لیے سجدہ سہو کرنا، چونکہ سجدہ سہو کرنے کی کچھ 4 صورتیں بنتی ہیں کہ نماز کے بعد ان کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک صورت میں نے یہی بتایا کہ آپ ایک سجدہ بھول گئے ہیں یا ایک سجدہ زیادہ ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی آپ نیت کریں، البتہ یہ نیت زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں کہ یہ جو ایک سجدہ کم ہوا ہے یا ایک سجدہ زیادہ ہوا ہے اس کے لیے میں سجدہ سہو کرتا ہوں، دل میں نیت ہے، یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے آپ کو اگر یاد ہو تو یہ ذکر پڑھیں، یہ بہت آسان بھی ہے۔ بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ بسم اللہ و باللہ السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، یہ ذکر پڑھیں، سر اٹھا لیں، دوبارہ سجدے میں جائیں، اس ذکر کو پڑھیں، پھر سر اٹھا لیں، 2 سجدے مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد صرف ایک سلام پڑھیں گے، بس صرف ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے جو 2 سلام ہیں وہ نہیں پڑھنا ہے، آخر کا ایک سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا سجدہ سہو مکمل ہو گیا۔ جی اس ایک سجدے کی قضا بھی ہے، اگر رہ گیا تو اس کی قضا بھی ہے، اس کی قضا بھی یہی ہے کہ وہ جو ایک سجدہ میں رہ گا اس کی قضا کر رہا ہوں، اس کی نیت سے آپ سجدہ کریں گے، اور یہی مختصر تشہد، اور آخر میں یہی ایک سلام آپ کو پڑھنا ہے۔ اب یہ تشہد کے مسائل میں نہیں ہوں۔ جی قضا سجدے میں تشہد ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ ابھی سلام نہیں، سجدے کی قضا الگ ہے، سجدہ سہو الگ ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سہو الگ ہے، قضا الگ ہے۔ تشہد کی قضا الگ ہے، تشہد کے لیے ایک سجدہ سہو علیحدہ ہے، وہ انشاءاللہ تشہد کے مسائل بعد میں آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سجدے کے حوالے سے جتنے مسائل تھے میں نے بیان کر دیا۔ اب جو رہ گیا ہے مسئلہ وہ ہے قرآن مجید کے واجب سجدے۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر سجدہ ہے، مگر 4 جگہوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ 4 آیات کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ 4 آیات قرآن مجید کے 4 مختلف سورتوں میں ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ کا نام جس پر سجدہ واجب ہے، اس سورہ کا نام ہی سورہ سجدہ ہے، اس کا نام ہی سورہ سجدہ ہے۔ دوسری سورہ جس پر سجدہ واجب ہے اس کا نام ہے سورہ فصلت، فا صاد لام تا، سورہ فصلت۔ اور تیسرا سورہ جس پر سجدہ واجب ہے وہ ہے سورہ النجم، الف لام نون جیم میم۔ اور چوتھا سورہ جس میں سجدہ واجب ہے وہ ہے سورہ اقرا، جو 30ویں پارے میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر سجدہ واجب ہے، چونکہ میں آیت کا نشان بتا سکتا ہوں مگر آیت کا نشان آپ کو یاد نہیں رہے گا، اس لیے میں آپ کے لیے آسانی بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر کلام مجید میں ان 4 آیات کے آگے لکھا ہوتا ہے سجدہ واجب، لہٰذا ان 4 آیات پڑھنے سننے میں سجدہ واجب ہے۔ قرآن مجید کا سجدہ کیسے کریں؟ قرآن مجید کے لیے ایک سجدہ ہے، 2 نہیں ہے۔ نیت یہی ہے، قرآن مجید کا واجب سجدہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس نیت کے ساتھ
آپ سجدے میں چلے جائیں گے. یہاں بھی ایک مخصوص ذکر ہے اس سجدے کے لیے بھی، مستحب ہے کہ آپ یہ ذکر پڑھیں اگر کسی کو یاد رہے تو. اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لکا یا ربی تعبدا و رقا. اگر یہ ذکر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی ذکر پڑھیں. سر اٹھا لیں، ایک اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، قرآن مجید کا سجدہ مکمل ہو گیا. لیکن چند صورتوں میں سجدہ نہیں ہے، چند کیا بلکہ ایک صورت ہے بس، صرف جو سجدہ نہیں ہے وہ ایک صورت ہے. آپ نے سنا بھی آیت کو اور سجدہ نہیں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی موبائل پر، ٹیپ ریکارڈ پر، ٹیلی فون پر، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر ریکارڈنگ آیت سن رہے ہیں، اس آیت کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں جہاں سجدہ واجب ہے، اس کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو سجدہ واجب نہیں ہے آپ پر. لیکن مسجد سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، ایک آدمی یہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے وہ آیت سن رہے ہیں. یا اسی طریقے سے ریڈیو، ٹیلی ویژن پر، موبائل پر کوئی آدمی لائیو پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، سجدہ کرنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے کوئی نابالغ بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. اسی طرح کوئی دیوانہ پڑھ رہا ہے، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، سجدہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو بس میں نے کہا صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے نشر کی جائے تو ایسی صورت میں سجدہ واجب نہیں ہے. باقی تمام صورتوں میں سجدہ ضروری ہے اور سجدہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اس قرآن مجید کے سجدے کے لیے بھی وہی تمام شرائط ہیں جو عام نماز کے لیے جو شرائط ہیں کہ اس میں کپڑا نہ ہو اور زمین اور دوسری چیزیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سجدہ کے حوالے سے جو اہم مسائل تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں اور میں یہاں پر ان مسائل کو روک رہا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے انہی نماز کے مسائل کو لیتے ہوئے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اذہان میں بہت ساروں کے اذہان میں سوالات ہیں، آپ انتظار میں ہیں، لہٰذا اب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی سر، آپ نے بتایا کہ وہ لائیو جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں، لائیو سے انسان دکھ رہا ہو، وہ پڑھ رہا ہو، یہ سجدے والی ہے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے. تو جو ریکارڈ وہ ہمارا ویڈیو ہے گا اس کے اوپر جو لائیو آڈیو کرتا ہے تلاوت، تو اس میں سجدہ ہوگا. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اسٹیشن ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے یا ٹیلی ویژن ہے، وہاں بیٹھ کے ایک آدمی پڑھ رہا ہے، پروگرام لائیو آ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، تب میں نے کہا سجدہ واجب ہے. لیکن وہ وہاں سے جو ہے نا ریکارڈنگ چلا رہا ہے، وہ آ تو لائیو رہا لیکن وہاں کوئی آدمی پڑھ نہیں رہا، وہ ریکارڈنگ چلا رہا، وہ وہاں ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا سجدہ واجب نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے. یہاں پر بھی ایسا، مسجد میں بھی ایسا ہے، آپ یہاں سے ریکارڈنگ چلا رہے ہیں اور وہاں کوئی سن رہا ہے. یہ ریکارڈنگ ہے، یہ ریکارڈنگ ہے. یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ موبائل سے آپ سن رہے ہوتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے، تو یہ ریکارڈنگ میں آتا ہے، یہ لائف میں نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے سننے سے سجدہ پر واجب نہیں ہے. جی سر، یہ جو سجدہ قرآن شریف میں پڑھنا ہے اور واجب سجدہ یاد کریں پڑھی، تو اس کے لیے نیت کرنا اسی طرح ضروری ہے نماز کے لیے؟ میں نے کہا نیت تو دل میں ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو نیت یہی ہے بس، قرآن مجید کا واجب سجدہ کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ. ہاں، اللہ اکبر. بلکہ جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں ہے، سجدہ کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے. جی آپ کا سوال. جیسے سوشل میڈیا ہوتا ہے، جی لائیو پروگرام چل رہے ہو، ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، ایک ہو رہے ہیں ریکارڈنگ کیا ہوا ہے اور پھر وہ بعد میں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ زبان سے جاری کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی ہم سن رہے ہیں. تو اس میں تینوں صورتوں میں نا واضح کر دیں کہ کہاں سجدہ ہے اور کبھی نہیں. دیکھیں، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، ہم محفل میں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے، قرآن کے آیت کے سجدہ والی آیت پڑھ لے،
تو ہم سب پر جو سنے گا اس پر سجدہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ پروگرام ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر کیا ہے یہ ریکارڈنگ ابھی جا رہی ہے آن لائن لائیو یہ چلا رہی ہے, تو جو لوگ مسجد میں موجود نہیں ہیں اپنے گھروں میں یا اپنی جگہ بیٹھ کے یہ پروگرام سن رہے ہیں, فرض مثال یہاں اگر آیت پڑھی جا رہی ہے یا میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور پڑھ رہا ہے, تو ان لوگوں پر بھی واجب ہے جو وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ پروگرام یہاں ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ جو پروگرام ہے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا, اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اپلوڈنگ سے پہلے جب اس کا جو اسٹارٹنگ حصہ ہے وہاں کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی ریکارڈنگ کچھ ڈال دیتے ہیں. فرض مثال وہاں پر یہ سجدہ والی آیت ڈال دیا, اب جو سنے گا اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. واضح جی. سیمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ رہبر سیمنٹ پہ بھی جائز سمجھتا ہے. جس طرح میں نے کہا ٹائل پہ جائز ہے, اس طرح رہبر کے ہاں سیمنٹ پر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے سیستانی کا فتویٰ مجھے نہیں ملا, ٹائل کا ملا, سیمنٹ کا نہیں ملا, اس لیے میں نے سیمنٹ کا مسئلہ بیان بھی نہیں کیا اس سے پہلے. لیکن رہبر کے ہاں جائز ہے. رہبر کے ہاں یہاں سوال ہوا ہے, اب میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں, سیمنٹ اور ٹائل پر سجدہ اور تیمم کرنے کا کیا حکم ہے. رہبر فرماتے ہیں ان دونوں پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رہبر کے ہاں اب انہوں نے ٹائل لکھ دیا ہے. دیکھیں ٹائل میں تو عموماً پالش تو ہوتی ہے نا اوپر, صاف تو کوئی ٹائل نہیں ہوتا بھائی. جو صاف ہوگا وہ اینٹ کہلاتی ہے. پہلے اینٹ بنتی ہے, اب مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے, بہرحال پہلے وہ اینٹ کی شکل میں ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر پالش ہوتی ہے. اب جو بھی ہے اب یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان ہوئی ہے, میں آپ کی کیا بیان کروں. میں تو مسئلہ بیان کرتا ہوں. یہاں یہ لکھا ہے کہ ٹائل اور سیمنٹ پر سجدہ جائز ہے, یہ رہبر کا فتویٰ ہے. آگے سیستانی ٹائل پر منع کرتے ہیں, لیکن ان کا سیمنٹ کا فتویٰ مجھے نہیں ملا, اس لیے میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کیا تھا. جی 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 ہاں, میں نے اس سے پہلے بیان اس لیے نہیں کیا. یہ جو ہاتھ کا معاملہ کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. ہاتھ ہے ہی نہیں, ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ کہیں پر بھی نہیں ہے, کپڑا ہے. تو ہاتھ کدھر سے ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم بھی یہ دیکھتے ہیں. اس لیے شروع میں نے کہا میں بیان کرنے نہیں چاہتا, اس کو معلوم ہے فوراً وہ ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. ہاتھ نہیں ہے بھائی. جی یہ اچھا سوال انہوں نے کیا, بس میں سمجھ گیا آپ کا سوال, میں آپ کو بیان کرتا ہوں. کارڈ جو ہے, اگر کارڈ کے اوپر لیمینیشن ہے, پلاسٹک کوٹنگ ہوئی ہے, عام طور پر کارڈ میں جو وزٹنگ کارڈ ہے اس کے اوپر لیمینیشن ہوتی ہے. اگر لیمینیشن ہے تو جائز نہیں ہے کیونکہ پلاسٹک آیا اوپر. اور اگر کارڈ پر لیمینیشن نہیں ہے تو اس کی سادہ والی سائٹ میں جس میں لکھا گیا وہاں انک آ رہی ہے, وہ بھی ممکن ہے حائل ہو جائے. اس لیے جو سادہ والی سائٹ ہے اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے ٹیشو پیپر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ میں نے پہلے بیان نہیں کیا. ٹیشو پیپر پہ ہو سکتا ہے, عام پیپر میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام پیپر میں شرط یہ ہے کہ وہ جو پیپر ہے وہ بنایا گیا ہو اس سے, گھاس سے, پتوں سے, یا اسی طریقے سے جو زمین والی چیزوں سے بنائی گئی ہو. مثلا توضیح المسائل میں مثال دیا ہے, اگر کاغذ بنایا گیا ریشم سے, اس کا مطلب یہ کہ ریشم سے کاغذ بنتا ہوگا. جب بھی مثال دی ہے ہماری توضیح المسائل کی کتاب میں, اگر ریشم یا ابریشم جیسی چیزوں سے کاغذ بنایا گیا ہے تو اس کاغذ پر سجدہ جائز نہیں ہے. اگر درخت کے پتے, گھاس بوس, اس طرح کی چیزوں سے کاغذ بنا ہے تو اس پر سجدہ جائز ہے. اسی طریقے سے ٹیشو پیپر بھی سجدہ جائز ہے, اسی شرط کے ساتھ کہ اس ٹیشو پیپر کے اندر پلاسٹک نہیں ہے, پلاسٹک یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہو. تو مجھے نہیں معلوم ٹیشو پیپر میں پلاسٹک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, البتہ یہ کہ عام طور پر تو نہیں ہوتا ہوگا بھائی. جی جی ہاں, اب یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے, پوچھنا پڑے گا. یہاں نہیں ہے, دوبارہ اس کے نماز ریپیٹ ہے نہیں ہے, تکرار ہے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, پوچھنا پڑے گا. ادھر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے. ٹائل کا میں نے بتایا کہ رہبر کے ہاں جائز ہے, آگے سیستانی منع کر رہے ہیں. کس پہ؟ ہاں چٹائی پہ. اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. چٹائی کا مسئلہ مجھے بیان کرنا چاہیے تھا, یاد نہیں رہا. چٹائی کا مسئلہ یہ ہے کہ چٹائی کس چیز کی ہے. اگر پلاسٹک کی چٹائی ہے تو سجدہ جائز نہیں ہے, اور اگر چٹائی وہ جو کھجور کے پتوں سے بنائی گئی ہے وہ چٹائی ہے, سجدہ جائز ہے اس کے اندر.
آپ کھجور کھاتے ہیں، اس کے پتے تو نہیں کھاتے ہیں، وہ پتوں سے چٹائی بنتی ہے، اس کی چھال سے چٹائی بنتی ہے اسی طریقے سے میں نے کہا گندم کے دانے پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے بوسے پر ہو سکتا ہے، اس کی ٹہنی پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹہنی کھائی نہیں جاتی ہے، بوسا کھایا نہیں جاتا. یہاں کھانے سے انسانوں کے کھانے کا مراد ہے، جانوروں کے کھانے کی مراد نہیں. کوئی سوال ہے یا ختم کر دیں؟ اس لیے کہ ابھی یہ برادر نے بھی سوالات پوچھنے ہیں. جی اگر مجلس میں جو ذاکرین مجلس کے دوران اگر کوئی آیت سجدے والی پڑھ دے تو پھر سجدے کی کیا صورتحال ہوگی، ہے بعد میں کرنا پڑے گا یا اسی وقت کرنا ہوگا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. عموماً مجلس میں تو نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ کہ ذاکرین پڑھیں. یہ معاملہ خود میرے ساتھ پیش آیا کہ مکے میں فجر کی نماز میں جو وہاں مکے کا جو امام تھا، انہوں نے فجر کی نماز میں آیت والی وہ سجدہ والی آیت پڑھ دی. اب مجھے تو پتہ چل گیا نا، عام مومنین کو واضح پتہ نہیں میں چلتا ہے، پڑھ لیا. تو ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ وہاں فوراً سجدہ کرنا بھی ہے، مگر ایک سجدہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے اثر بھی ہے. تو ایک تفصیلی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے میں اس کو میں تفصیلاً بیان کر دوں گا، اس لیے کہ ابھی سوال اور جواب کی صورت میں وہ واضح نہیں ہوگا. وہ اچھا سوال ہے، میں انشاءاللہ اگلے میں بیان کر دوں گا اس کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ شامل کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے بڑا پتھر لوگ پہنتے ہیں یا فیروزہ ہے جو مستقب پتھر ہم لوگ پہنتے ہیں، جی 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 سجدہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اس پر ہو سکتا ہے، وہ زمین کا ایک حصہ ہے نا، ہاں ہو سکتا ہے. معدنی جو پتھر ہے اس پر ہو سکتا ہے. چاندی پر نہیں ہوگا، سونے پر نہیں ہوگا، وہ کہا زمین کا حصہ نہیں ہے. لوہے پر بھی مشکل ہے، معدنیات میں سے دیکھا نہیں ہے میں نے. فرش بنایا جاتا ہے، اس میں ایپوکسی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیمیکل کی موٹی لیئر ڈالی جاتی ہے. میں نے سنا نہیں، میں نے نہیں سنا آپ کا سوال دوبارہ. میں کہہ رہا ہوں یہ جو فرش بنایا جاتا ہے اس کے اوپر ایپوکسی اور مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ زمین کے بیچ میں اور ہمارے پیشانی کے بیچ میں نا حائل ہوتی ہے، تو کیا اس کو سجدہ صحیح ہوگا؟ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر سجدہ جائز نہیں ہو ہے، تو مسئلہ آپ کے لیے واضح ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں نہیں، اس میں سے جو کیمیکل ہے وہ خشک ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، یہ چیزیں باقی نہیں رہتی ہیں، وہ صرف جوڑنے کے لیے آتی ہیں. جو باقی رہ جاتا ہے وہ زمین اور پتھر اور کنکریاں باقی رہتی ہیں، کیمیکل باقی نہیں رہتا. اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک باقاعدہ لیئر ہوتی ہے اور وہ رہتی ہے، پانی کی چھتیں لیک کر رہی ہوتی ہیں تو وہ فرش پر رہتی ہے. کیمیکل جو ہے نا وہ مشکل ہے، اس کو آپ ہٹا دیں. وصلی اللہ علی محمد و آل طیبین الطاہرین.